ویلکم بیک ناظرین. شائستہ مجھے یہ بتائیے گا جس ریفری کی ابھی بات ہو رہی ہے اینڈی پائیکرافٹ کی، جن کی ایک تاریخ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. پاکستان کے ساتھ ایک 22 رکھتے ہیں. یہ بھی آج کے اس میچ کی بات نہیں ہو رہی ہے 14 تاریخ کے، یہ ہسٹری ہے ان کے. ایک 22 رکھتے ہیں. انہوں نے ہمارے 3 بالرز جو ہیں BSICC امپائر فارغ کروائے تھے. شعیب ملک کو، سعید اجمل کو انہوں نے کروایا تھا فارغ جی. شاید بال چیکنگ کرتے ہیں وہ، اس حوالے سے کوئی ایلیگیشنز لگے تھے ان چیزوں کے اوپر. ہمیشہ ان کے اوپر وہ پراؤڈلی بات بھی کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے ان 3 کو فارغ کروایا تھا، سائیڈ وے کروایا تھا. اگر آپ کو پہلے سے پتا تھا، میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر پہلے سے پتا تھا کہ ایک بندے کی تاریخ ایسی ہے، اس کا 22 ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر اس کو میچ ریفری ماننا ہی کیوں گیا؟ یہ ساری چیزیں بعد میں کیوں یاد آ رہی ہیں؟ ابھی کے بعد میں میچ میں انہوں نے یہ کر دیا جب آلریڈی 90 کے قریب وہ سپروائز کر چکے ہیں میچز کو، اور 22 بھی ان کا کلیئر ہے. ہمارے 3 کھلاڑیوں کو، بڑے مین کھلاڑیوں کو بھی انہوں نے سائڈ کیا ہوا ہے. تو پھر پہلے کیوں نہیں اس پہ کوئی ایلیگیشن لگایا گیا؟ جی، میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ایک پس منظر جو ہے وہ ناظرین کے سامنے لانا چاہتا ہوں. دیکھیے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ تھا نا، وہ نارمل حالات میں نہیں تھا. ویری ریسنٹلی انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تھا، اور پاکستان ایئر فورس نے ان کی جو چھترول کی ہے، اس کے نتیجے میں بھارت کو تمام دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھارت کی بہت بے عزتی ہوئی ہے، اور بے عزتی اپ ٹو دا ایکسٹینٹ کو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے ان کے وزیر اعظم سمیت، اور ان کے جو ہوم منسٹر ہے اور باقی منسٹرز نے کہ ہمارا کوئی جہاز گرا ہے. وہ تو اس سلسلے میں بھلاؤ ٹرمپ کا کہ بار بار وہ ریمائنڈر بھارت کو دیتا رہا ہے کہ اتنے پاکستانی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ان کی پھر چھیڑ بنا لی نا کہ جناب پاکستان نے تمہارے 7 جہاز گرائے ہیں، اور یہ ایک بھی نہیں مان رہے تھے. پھر جب یہ انہوں نے اپنے تھوڑا سا اعصاب پہ قابو پایا، اس واقعے پہ کچھ تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ 1 جہاز، پھر 2، پھر 3، یہ 7 پہ نہیں آ رہے تھے. اچھا، تو اس ٹینشن کے ماحول میں، یعنی یہ ٹینشن ابھی چل رہی تھی کہ یہ ٹورنامنٹ آ گیا، تو پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کو، مینجمنٹ کو، بلکہ بورڈ کو خود بھی یقیناً اندازہ ہوگا کہ ہم ٹینس حالات میں یہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور بھارت کوئی اچھا حریف نہیں ہے. کسی بھی شعبہ زندگی میں جہاں بھی ہمارا اس سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ فاؤل پلے پہ یقین رکھتا ہے. تو تمام اتھارٹیز کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ بھارت ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا، اور باقاعدہ بریفنگ، یعنی اس کے کھلاڑیوں کو، اس کی مینجمنٹ کو بریفنگ ہوگی کہ پاکستان کو کہاں اور کیسے ٹف ٹائم دینا ہے یا لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو میں تو اس کو باقاعدہ ایک مینجڈ اٹیمپٹ سمجھتا ہوں. اب یہ جو ریفری ہیں اینڈی پائیکرافٹ کی، اس کا حصہ ہے. جب اس شخص نے پاکستان کے پہلے بالر کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم دیا تھا، اور اس پہ الزامات لگائے، اور اس کو پھر آؤٹ کرانے کی کوشش کی ٹورنامنٹ سے یا عالمی رینکنگ سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کو اس وقت جو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، پاکستان نے اس زمانے میں بھی اتنا جو ہے بڑا اور مضبوط سٹینڈ نہیں لیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوسرا کھلاڑی جو ہے پاکستان کا زیر تاب آیا، اور پھر تیسرا کھلاڑی. دیکھیے، جب آپ دشمن کے مقابلے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس پہ پھر دشمن کو انکریجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ریفری جو ہیں، جن کا اب تو مجھے نام لیتا ہوا میں کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، مجھے تو اتنے یہ برے لگ رہے ہیں. اس ریفری کے انکلوژن پہ پاکستان کو رائٹ ان دی بگننگ احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور چیزیں آن ریکارڈ لانی چاہیے تھی کہ دیکھیے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ اس ریفری کا رویہ ماضی میں یہ رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی اور دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس کی ذمہ داری انہی پہ ہوگی. اگر یہ چیزیں آن ریکارڈ لائی جاتی تو آج ہم کسی بہتر پوزیشن میں ہوتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے، تو پھر بھی ہمارا رویہ جو ہے اس میں نرمی کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ بالا تر ہے. بھائی کیوں ساری رعایتیں ہم ہی ساری دنیا کو کیوں دیں، جبکہ ہم حق پہ بھی ہوتے ہیں، ہماری غلطی بھی نہیں ہوتی. اس کے باوجود پاکستان کیوں سفر کرتا ہے، پاکستان کرکٹ کیوں سفر کرتی ہے. بھارت نے ایک طویل عرصہ تک یہ وطیرہ اپنائے رکھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلے تھا، نہیں کھیلنا چاہتا، اور ہم ان کے پاؤں میں گر رہے ہوتے تھے، ہم مرے جا رہے ہوتے کہ وہ نہیں، بھارت نہیں آئے گا ٹورنامنٹ کا بڑا بیڑا غرق. بھائی جاننا میں جائے، اگر بھارت نہیں آتا تو نہ آئے. ہمارا وہ جو منتیں کرنے والا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا تکلیف دہ ہے. اس میں ظاہر ہے ان لوگوں کو تو تکلیف نہیں ہوتی جن کا پیسہ سٹیک پہ ہوتا ہے، جو اس میں پارٹنر بنے ہوئے ہوتے ہیں یا میڈیا پارٹنرز ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کے جذبات بہت زیادہ مجروح ہوتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات بے جا نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور بھارت کرکٹ کے معاملے میں بھی ہمارے سر پہ چڑھا رہتا ہے. پھر وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرانا چاہتا ہے. اچھا، زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب کوئی کنٹروورشل چیز سامنے آتی ہے تو بھارت کا ایگریشن دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. وہ ایگریشن کو پیک پہ لے جاتا ہے، اور اینڈ پہ آ کے پھر بہت ہلکے سے سرگوشی کے انداز میں سارٹ آف سوری کہتا ہے،
اور ہماری باتیں کھل جاتی ہیں کہ جی ہم نے بڑا میدان مار لیا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے رویوں میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جے شاہ بیٹھا ہوا ہے جو امیت شاہ کا بیٹا ہے. امیت شاہ سے بدبودار آدمی میرے خیال میں کوئی نہیں ہے. میں تو خیر 3 آدمیوں کو کہتی ہوں کہ بڑے بدبودار ہیں جو کہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نریندر مودی, ایک امیت شاہ اور ایک اجیت ڈوول جو ہے. سو اب آئی سی سی ان کا کنٹرول ہے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایسی چیزیں جو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اتنا میس کریٹ ہوا, کیا یہ چیزیں پہلے سے پلان ہوتی ہیں؟ جیسے کہ ابھی شہزاد صاحب نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا ہے کہ یہ آلریڈی پلاننگ تھی کہ پاکستان کو کسی سے ٹف ٹائم دینا ہے, اور اگر یہ پلاننگ نہیں تھی تو یہ کس طرح سے ہو گئی یہ ساری چیزیں. اور یہ جو ہمارے یہاں پہ ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس کوالٹی کے آپ کے خیال میں ایڈوائزرز ہیں؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کروڑوں روپیہ جو ہے ان کی سیلریز ہیں, جو لائرز بیٹھے ہوئے ہیں پی سی بی میں, جو آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی بجٹ ہے, تنخواہیں ہیں, ٹاپ لائرز ہوتے ہیں, لیکن حرکتیں تو ان کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں. آپ نے ایک ہی سوال میں بہت ساری جو حساس قسم کی ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری جو ادارہ جاتی ایک کوتاہی ہے پی سی بی کی, اس کا ذکر کر کے. یہ آج سے کام نہیں شروع ہوا, یہ 99 سے کام شروع ہو چکا ہوا ہے. آج کے بورڈ کو ہم مورد الزام ایک حد تک ٹھہرا سکتے ہیں, لیکن یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے چیزیں. کہتے ہیں نا کمنگ انسیڈنٹ کاسٹ شیڈول بیفور, تو یہ پہلے سے کام شروع ہوا ہے. اب یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے امت شاہ کی یا جے شاہ کی, ہمارے پاس سب سے جو امپورٹنٹ چیز اوور دا ایئرز ہے وہ لیگل اسٹینڈ, لیگل لینگویج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ہمارے پی سی بی کو صاف اور لاؤڈ اینڈ کلیئر باتیں کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم بڑے ڈیفینسو ہیں, ہم کرکٹ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خالصاً سیاسی گفتگو ہے اور سیاسی معاملات ہیں اور سیاسی سانحات یا واقعات. اس میں یہ جو شکایت کی گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے, میں نے تو اس کا 1-2 چیزیں دیکھی ہیں, وہ بھی کہیں سے ادھر سے, میں نے اس کا پورا متن نہیں دیکھا. یہ بڑا ہمارا ایک فیوریبل موقف تھا, اور اس میں جو انڈیپینڈنٹ دنیا جہان کے جو لوگ ہیں وہ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بات یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے کھیل کو. اور جہاں تک پی سی بی کا تعلق ہے, انہوں نے اس کے ڈھنگ ڈالے ہیں. اب یہاں پر جو آپ نے زیادہ تنخواہوں کا ذکر کیا, میں اس پہ کوئی معترض نہیں ہوں. دنیا جہان میں جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن کام بھی کر کے دکھائیں نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کام بھی کر کے دکھائیں. اتنی تنخواہیں لیتے ہیں تو پھر کام بھی کر کے دکھائیں نا. مشورے ایڈوائزری تو ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کا اس جو ہے حرکتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی. خیر بہت شکریہ راجہ اسد علی خان صاحب, آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناصر شہزاد صاحب آپ کا بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین انٹرسٹنگلی لاسٹ میں یہ کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک جو وکٹری کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انڈین ٹیم کے کیپٹن نے کہا تھا کہ انہوں نے انسپریشن لینی تھی انڈین فوج سے, اور انہوں نے جیت کو انڈین فوج کے نام کر دیا. تو بھئی اگر آپ نے انسپریشن لینی تھی انڈین ٹیم سے تو پھر آپ کو ہارنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کی انڈین ٹیم پاکستانی جو ہے نا انڈین فوج کی ٹیم پاکستانی فوج کی ٹیم سے وہ ہار گئی تھی, بہت بری طرح سے ذلیل ہوئی تھی. آپ کو بھی پھر وہی انسپائر ہو کے تو ہارنا بھی چاہیے تھا پاکستان سے. بہرحال انسپریشن بنتی نہیں ہے آپ کی انڈین فوجی ٹیم سے. بہرحال یہ جو انسپریشن تھی, اللہ کرے جی آپ کے ایسے ہی رہے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.